اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال مولانا امام الرضا علیہ الصلاة والسلام من زارہا عارفا بحقہا فلہ الجنہ۔ ناظرین محترم و سامعین اکرام، جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کے پرمسرت موقع کے اوپر میں تمام عالم اسلام، طلاب اکرام، مراجع ذوی الاحترام اور بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں تہنیت پیش کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، جس حدیث مبارکہ کو عنوان کلام قرار دیا ہے، اسی حدیث مبارکہ کے ذیل میں کچھ معروضات مجھے پیش کرنے ہیں۔ بارگاہ رب قدیر میں دعا ہے کہ پروردگار ہمارے ان کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اور ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد وآل محمد کے۔ مرکز نشر علوم قرآن و اہل بیت علیہ السلام کے جتنے بھی اراکین ہیں، پروردگار سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما اور ہم سب کو خدمت مذہب حقہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ امام رضا روحی لہ الفدا کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے معصومہ قم کی زیارت ان کے حق کی معرفت کے ساتھ کی فلہ الجنہ، وہ جنت کا حقدار ہے۔ عزیزان گرامی، امام رضا علیہ السلام کے اس قول سے شہزادی کی عظمت روز روشن کی طرح آشکار ہو جاتی ہے، اور یقیناً شہزادی بڑی عظمتوں کی مالکہ ہیں، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ شہزادی ایک عظیم خاندان کی بیٹی ہیں۔ سن 173 ہجری کے ماہ ذوالقعدہ کی پہلی تاریخ کی صبح خاندان اہل بیت علیہ السلام کے لیے فرحت و سرور کی پیغامبر بن کر نمودار ہوئی۔ جیسے ہی شہزادی کونین دنیا میں آئی، خاندان اہل بیت میں خوشیوں کا حسین ماحول ہے۔ شہزادی کی ولادت ہوئی، رب کریم نے اپنی رحمت کاملہ سے اپنے ولی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی۔ شہزادی کی ولادت ہوئی، آپ کا نام فاطمہ رکھا گیا۔ نام فاطمہ اتنا مبارک ہے کہ جس سے یہ منسوب ہو جاتا ہے اسے عظمت عطا ہو جاتی ہے۔ جب شہزادی نے آنکھ کھولی تو آپ نے فضیلت کے گھرانے میں آنکھ کھولی، صداقت کے گھرانے میں آنکھ کھولی، طہارت کے گھرانے میں آنکھ کھولی، جود و سخا و زہد و علم کے گھرانے میں آنکھ کھولی۔ آپ ایسی عابدہ ہیں کہ جن پر عبادت ناز کرتی ہے، ایسی صادقہ ہیں کہ جن پر صداقت ناز کرتی ہے، ایسی عالمہ ہے کہ جن پر علم ناز کرتا ہے۔ اور بات شہزادی کی علم کی آئی تو مجھے ایک روایت یاد آ گئی۔ کشف اللعالی میں ایک روایت نقل ہوئی ہے، راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ شیان حیدر کرار کا ایک گروہ مدینہ منورہ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زیارت کے لیے آیا۔ جب یہ لوگ مدینہ میں پہنچے، امام کے در دولت پر آئے، دق الباب کیا، خادم نے بتایا کہ امام موجود نہیں ہیں، کہیں سفر پر گئے ہیں۔ یہ لوگ واپس چلنے لگے اور چلتے چلتے انہوں نے کہا کہ ہم امام کی زیارت کرنے کے لیے آئے تھے اور کچھ سوالات حل کرنے بھی آئے تھے، لہٰذا ہم یہ سوالات دے رہے ہیں، جب امام آئے تو ہماری طرف سے ان کی خدمت میں پیش کر دینا، ہم کل آئیں گے اور اپنے جوابات کو حاصل کر لیں گے۔ وہ سوالات دے کر چلے گئے۔ خادم نے وہ سوالات اٹھا کر معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی خدمت اقدس میں پیش کر دیے۔ اگلے دن جب یہ لوگ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے دق الباب کیا تو معلوم ہوا کہ امام ابھی تک واپس نہیں آئے ہیں۔ یہ لوگ بہت مایوس ہوئے اور مایوسی کے عالم میں ابھی یہ پلٹنا چاہتے تھے۔ خادم نے کہا کہ رکیے اور اپنے سوالات کے جوابات لے کر جائیے۔ یہ لوگ رکے، خادم آیا اور اس نے ان کو جوابات دیے۔ انہوں نے جوابات کو دیکھا، پڑھا اور بہت خوش ہوئے اور فوراً واپس پلٹنے کی قسم خدا کی ایسے ہوتے ہیں شیان حیدر کرار کہ جن کو پورا یقین ہوتا ہے کہ یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے کا ہر فرد عالم ہوتا ہے۔ لے کر پلٹے۔ اب اتفاق دیکھیے کہ
کہ جیسے پلٹ رہے تھے کہ راستے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام روحی لہو الفدا سے ملاقات ہوئی، انہوں نے سلام کیا، امام کی دستبوسی کی، اور اس کے بعد پورا واقعہ انہوں نے بیان کیا۔ امام نے اس واقعے کو سنا، اس کے بعد انہوں نے اپنے سوالات امام کی خدمت میں پیش کیے، اور وہ جوابات جو ان کو گھر سے ملے تھے وہ بھی انہوں نے امام کی خدمت میں پیش کیے۔ راوی کہتا ہے کہ پہلے امام نے سارے سوالات کو ملاحظہ کیا اور اس کے بعد سارے جوابات کو ملاحظہ کیا۔ جب امام نے جوابات کو ملاحظہ کیا تو ایک مرتبہ لب معصوم پر تبسم کی کرن نمودار ہوئی، اور مولا نے فرط مسرت سے 3 مرتبہ کہا فداہا ابوہا، اس پر اس کا باپ قربان ہو جائے، اس پر اس کا باپ قربان ہو جائے، اس پر اس کا باپ قربان ہو جائے۔ عزیزان گرامی، یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے۔ میں اس سے بڑی عظمت اور شہزادی کی کیا بیان کر سکتا ہوں کہ ایک وقت کا امام معصوم قم کے لیے ایسے الفاظ بیان کر رہا ہے کہ اس پر اس کا باپ قربان ہو جائے۔ یہ ہے عظمت جناب معصوم قم صلوات اللہ علیہ کی۔ بارگاہ رب قدیر میں دعا ہے کہ پروردگار معصوم قم سلام اللہ علیہ کے صدقے میں جہاں جہاں شان حیدر قرار ہیں، جس خطے ارض پر بھی، ہندوستان، پاکستان، عراق، ایران، تمام مومنین کی حفاظت فرما، اور بالخصوص جو آج پوری دنیا میں کرونا وائرس جیسی وبا پھیلی ہوئی ہے، پروردگار تمام شان حیدر قرار کی اس وائرس سے حفاظت فرما، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین۔